حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے، ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام، اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں لائی. کہا چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑ سکتی. کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو، پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو. دونوں کو پکڑ کے لایا گیا. عمار کو باندھ دیا گیا، یاسر کو باندھ دیا گیا. اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو. کپڑے پھاڑ دیے گئے. کما والدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو. جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی، ایسے ہی سمیہ کو کر دیا. کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. کہا ابھی بھی نہیں مانے گی. کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دو، یہ ہو نہیں سکتا. نیزہ اٹھایا ابو جہل نے، اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں، ان کی اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا. یہاں سے ڈالا، اس پار نکال دیا. بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں. جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے، سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے. اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. نظریں آسمان پہ جاتی ہیں. ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی اللہ میری حفاظت فرما. لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما. ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں. ثبت قدمی یا رب، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف ہے. اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں. اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا. اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے، میرا ایمان نہ لرز جائے. اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے. یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما. اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا. ابو جہل نے کہا اس کے باوجود نہیں مانی. کہا 2 اونٹ منگاؤ. طبقات کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا. اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا. کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں. ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے بس. اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا. یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی. اے میرے بیٹے عمار، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی. اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں. اے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے تمہیں نہیں. اوف جملے دیکھیے. اے میرے بیٹے، میرے شوہر،
ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ آئے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا، سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے۔ سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی، اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بکھرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ممبر پر تاریخی خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے الفاظ میں ایک ایک کو جنتی کہتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، لیکن فرق ہے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ آئین عمار، آئین یاسر، لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں ہوں۔ عمار کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یاسر کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اصبروا یا یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، صبر کرو، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی سمیہ، عمار اور یاسر تم تینوں ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ صبر کرو، پورا خاندان جنت میں جائے گا، صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرتے ہو تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے 2 گھنٹے کی اسپیچ میں کہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک منٹ بیٹھیے تو آپ لوگ تھوڑا سا میری بات مانیے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ جتنے بھی یوٹیوبر آئے ہوئے ہیں میری ایک گزارش ہے آپ سبھی لوگوں سے، یہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، میری تقریر میں
अगर किसी ने भी मोदी और योगी को वो एडिट करके मेरे फ़ोटो के साथ डाला, मेरे पास चैनल वालों के नाम लिखे हुए हैं, पूरी एक लिस्ट तैयार है। मैं कंप्लेन करूंगा, कॉपीराइट का हम जो है एक्शन लेंगे। मेरी तकरीर आप एडिट करेंगे, इस्लामी नाम रखेंगे, लिपस्टिक लगाने वाली औरत को क्या कहा मौलाना, ये कौन सा टॉपिक है? मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड, कब दिया मुझे? आप लोग ऐसे ऐसे चीजें एडिट करते हैं, मोदी का अवार्ड मुझे क्यों मिलेगा और मैं मोदी के हाथ से ले लूंगा? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे भाई, आप ऐसा ऐसा डालते हैं मेरे बारे में। एक भी औरत का फोटो लिपस्टिक लगा लगा कर, नंगी औरतों का सीना उठा उठा कर मेरे नाम के आगे और उनको दिखा दिखा कर आप जो है एडिट करते, पैसा कमाने के चक्कर में इस हद तक आप गिरेंगे। अगर किसी की भी मैंने देख ली उस पर सब चैनल के नाम आते तो मैं एक्शन लूंगा, मैं आने नहीं दूंगा, बिल्कुल साफ तौर पे मैं मना कर दूंगा। इस्लामी नाम डालिए, आज जो टॉपिक है इस पे नाम डालिए ईमान की अहमियत, आप डालिए सब्र की अहमियत, कटिंग करके अगर पेश करते हो तो डालिए हक बात, हर हक बात का क्या, हक बात का, हक की फजीलत, हक की अहमियत, सब्र की अहमियत, इस तरीके से नाम डालिए। मोदी को क्या कहा मौलाना ने, योगी को क्या कहा मौलाना ने? आप लोग कितने केस करवाएंगे हमारे ऊपर? आप लोग पैसा कमाएं और हम जेल की सलाखों में पड़े रहें, हम मुकदमे निपटते रहें, हम अपनी जमानतें कराते रहें। अगर एक को भी मैंने देख लिया इस तरीके का तो हम एक्शन लेंगे और हम यहां से उसकी वीडियो बनने नहीं देंगे। और अगर कहीं से उसने कॉपी को नोट करके चढ़ाया अपने चैनल पर तो हम एक्शन लेंगे उस पर। इतनी बात हम आपको बता दे रहे हैं। मैंने